اللہم صلی آل محمد اللہم صلی محمد آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صلوات محمد اللہم صلی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ بہترین دین کیا ہے۔ جب تک کہ ہم دین کے لانے والے کو اور دین کے پہنچانے والے کو نہیں پہچانیں گے تب تک ہم دین کی خوبیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اگر کوئی انسان کسی بھی دین کا لانے والا ہو، کوئی معصوم بشر کسی بھی دین کو لایا ہو، تو جب تک ہم اس کی شخصیت کے بارے میں، خود اس کے بارے میں اور اس کے حالات کے بارے میں جانکاری نہیں رکھیں گے، نالج نہیں ہوگی، تب تک ہم اس کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین اور اعتماد نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک ہم یقین اور اعتماد نہیں کر سکتے، ہم خود اطمینان حاصل کر کے اس چیز کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ مثلا جو موضوع ہے کہ اللہ نے نبی کو بھیجا امیین میں کہ جو انہی میں سے تھا، اس کا ترجمہ بعض افراد نے اپنے حساب سے کیا، ہم ڈسکس کرتے چل رہے ہیں تاکہ جو مفہوم ترجمہ اور جو ترجمہ کے لطائف ہیں ادبیات کے اعتبار سے اس کو آپ محسوس کر سکیں۔ جیسے پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا کہ اگر پیغمبر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ اگر یہاں پر ایک پروجیکٹر ہم لگا دیں اور اس کی اسکرین پر کچھ حروف ابھریں تو پڑھے گا وہی جو جانکار ہو۔ وہ انسان دیکھ تو سکتا ہے یہ چیز ہے، لیکن پڑھ کے نہیں بتا سکتا کہ یہ چیز کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ پیغمبر یقیناً اس دنیا کے پڑھے لکھے نہیں تھے کہ کسی نے ان کو نہیں پڑھایا، اور کوئی ان کا استاد بھی اس دنیا کا نہیں۔ اب اگر جبریل آ کر کے ان کو غار حرا میں کہیں کہ تم پڑھو، 3 بار کہیں اور یہ کہیں کہ میں کیسے پڑھوں جبکہ میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، یہ بعض کی تفاسیریں ہیں جو مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جبریل نے 3 بار تکرار کیا، کہا پھر پڑھو۔ اب جب دیکھا تو پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں
جیسے کسی بچے کو آپ کہیں بیٹا موبائل چلانا آتا ہے، کہا نہیں، کہا چلاؤ، پھر چلاؤ، کہا پھر چلاؤ، کیا وہ اس میں ایکسپرٹ ہو جائے گا اور اتنا زیادہ کہ اس کی زبان کو لا کر کے رکھ دے گا؟ چیلنج غور کرنا ہے۔ یعنی اب اگر اقرا کی تکرار 3 بار ہوئی کہ صاحب پڑھو پڑھو پڑھو، اب جب پڑھا تو ایکسپرٹ ہو جائے گا، کوئی قابل ہو جائے گا، ہنرمند ہو جائے گا؟ کہا نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب تمہارے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے پیغمبر کی ان ساری سیرتوں پر اور ان کے حالات پر روشنی ڈالنا ضروری ہے، تاکہ تم سوچو کہ ہم کتنے قابل ہیں، ہمارا استاد کون ہے، ہمیں پڑھایا کس نے، اور ہمارا مقام اور رتبہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پچھلے ہفتے میں کہا تھا کہ یہ عرب اتنے ضدی ہیں کہ یہ اپنی زبان کو تو زبان کہتے ہیں، لیکن غیر زبان کو جو غیر عرب ہے، عربی کے علاوہ بولتا ہے، کہتے ہیں عجم ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی گونگا ہے، یعنی اس کے سامنے ان کے سامنے اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، گونگا۔ اب صاحب زبان کو چیلنج دینا ایک آسان کام ہوتا ہے، جیسے کوئی ہندوستانی ہو اور انگریز کو آ کر کے بتائے صاحب تمہاری مادری زبان ہی مادری زبان میری ہے، اور ہے تو آؤ ڈسکس کر لو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب زبان کا یاد کر لینا ہے، ایکسپرٹ ہو جانا اور ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ہندوستانی ایسا ہو جائے کہ جو پڑھ لکھ کر کے اتنے آگے ہو جائے کہ واقعی وہ جا کر کے ایک انگریز کو بھی بتایا کہ تمہاری غلطی یہاں پر ہے اس اعتبار سے، جبکہ وہ یعنی اس کی خود مادری زبان ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بتا سکتا ہے، لیکن چیلنج، اس کے چیلنج کو توڑا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ زبان کی خوبی یہی ہوتی ہے۔ کسی بھی زبان کو آپ لے لیجیے، کسی بھی لینگویج کو آپ لے لیجیے، اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے الفاظ، حروف آپ کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اٹھائیے، اردو آپ کی مدر ٹنگ ہے، ایک مادری زبان ہے، صحیح ہے؟ آپ نے مدرسہ نہیں دیکھا، آپ پڑھے لکھے بھی نہیں، لیکن آپ گفتگو کرنا جانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ ادبیات کا خیال کتنا رکھ پا رہے ہیں اور کتنا رکھ نہیں پا رہے ہیں، یہ اپنی بنا پر ہے کہ ممکن ہے کہ آپ بہتر ہوں، ممکن ہے کہ آپ اچھے ہوں، ممکن ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو صحیح سے انجام دے رہے ہوں۔ صحیح ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ ادب کا لحاظ کریں گے تو آپ کی استعمال کی ہوئی زبان جو آپ بولیں گے وہ دوسروں کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حجت۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی مادری زبان ہے، آپ جو بولیں گے وہ ہوگا۔ اب عرب جو تھا اس زمانے کا، ایسا نہیں تھا کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھے لکھے چنندہ افراد تھے، ایسے تھے کہ ان کی تختیاں لٹکی رہتی تھیں کعبے کے اوپر، ایسے پڑھے لکھے تھے۔ اب ان کو آ کر کے ان کے سامنے ایک چیلنج بن کر کے انہی کی زبان میں ایک ایسا فرد جس نے کسی مدرسے میں دیکھا نہ ہو، تو یہ ایک لمحہ فکریہ انسان کے لیے ہو جائے گا کہ صاحب اسے پڑھایا کس نے؟ ایک جستجو کا مادہ پیدا ہوگا، تلاش کا مادہ پیدا ہوگا، ایک آپ تفاحص، آپ جائیں تلاشنے کے لیے بھائی کس نے پڑھایا، کس نے لکھایا، کس کے گھرانے کے ہیں، کس کا خاندان ہے، کیا ہے کیا ہے کیا ہے، آخر آپ کوشچن کے اوپر کوشچن مارتے جائیں گے اور آپ کو جواب ملتا جائے گا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ امیین میں سے اب لوگوں کے لیے چیلنج کیا تھا؟ چیلنج یہی تھا کہ یہ ہمارے درمیان، کل تک تو ہم اسے دیکھتے تھے، یہ ہمارے سامنے اٹھتا بیٹھتا تھا، اور آج ہمیں آ کر کے بتانے لگے کہ صاحب ہم نبی ہو گئے۔
صاحب ہم جان گئے، کہا ٹھیک ہے تم برابری کر رہے ہو، برابری کرنا چاہتے ہو، علیہ السلام برابری کرنا چاہتے ہو اور تم اپنے جیسا کہہ رہے ہو، آؤ اپنے جیسا سمجھ رہے ہو تو آؤ ہم سے ملا لو، آؤ ہمارے برابر آ جاؤ، آؤ ہمارے رتبے میں آ جاؤ، آؤ ہمارے مقام میں آ جاؤ، آؤ ہمارے ساتھ ہم پلہ ہو جاؤ، آؤ آقا کی عبادتوں میں دیکھ لو، آؤ منصبوں میں دیکھ لو، آؤ ہماری کہی ہوئی باتوں کو توڑ لو، آؤ ہم نے یعنی قرآن کو پیش کیا ہے، اللہ کے کلام کو، تم بھی کلام لے آؤ، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے تو یعنی 6666 آیتیں، یعنی جتنے لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ بسم اللہ کو گنتے ہیں، کچھ لوگ نہیں گنتے، آخر مختلف پہلو ہیں، مختلف گنتیاں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیز کو ایک چیلنج ہے، ایک چیلنج کیا ہوا، حروف تہجی جو الفابیٹ ہیں اس کے علاوہ تم لے کر کے آ جاؤ، اور آنے کے بعد اس کے ادب ٹوٹنے نہ پائے، عربی زبان سے باہر نہ ہونے پائے، اس کے بعد تم آ کر کے قرآن کو چیلنج کر دینا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جب تمہارے درمیان موجود ہے اور اس کے اندر اتنی خوبیاں پیدا ہو سکتی ہیں تو تم بھی اسی مکہ کے تو رہنے والے ہو، تمہارے اندر بھی خوبیاں پیدا ہونی چاہیے۔ اب اگر ہمارے اندر خوبیاں نہیں پیدا ہو رہی ہیں تو ہم جا کر کے تلاشیں گے کہ ان کے اندر کون سے ایسے صفات پائے گئے کہ اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، ہمیں نہیں سلیکٹ کیا، اللہ نے ان کو چنا، ہمیں نہیں چنا، جبکہ ہم بھی مکے کے رہنے والے ہیں، جبکہ ہم بھی اسی قریش میں رہنے والے ہیں، جبکہ ہمارا خاندان بھی قریشی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں ایک چیلنج ہیں۔ کس کے لیے چیلنج کب ہوتا ہے؟ یعنی جب شروع سے لے کر کے آخر تک، کیونکہ یہ جس پیغمبر کو لوگوں نے کہہ دیا یہ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ جانکار نہیں ہے، انہوں نے پڑھا لکھا نہیں ہے، ان کے سمجھنے کا فرق ہے، کیونکہ 1,24,000 میں ایک کم جو سید الانبیاء ہو، سمجھ رہے ہیں اس کا رتبہ کیا ہوگا؟ کتابوں میں، پیشین کتابوں میں، پچھلی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں، صحیفوں میں، تمام پیغمبروں کی زبانی یہ آیا یا نہیں آیا کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئے گا، ایسا 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 صفات آئی۔ اب چونکہ چیلنج کیسے اس چیز کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ مسلمانوں کا وجود پیغمبر سے پہلے نہیں تھا، یعنی بے عنوان مسلمان پیغمبر کے ماننے والے۔ وضاحت اس لیے کر دے رہا ہوں کہ مسلمان کا لفظ اطلاق بہت بڑا ہے، لیکن جو آج ہمارے زمانے میں ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، یعنی اس دور کے مسلمان کو کی جو ہم پیروی کرتے ہیں پیغمبر کے احکام کی، ان کے بتائے ہوئے راستے پر اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر چلتے ہیں، اس بات کہتے ہیں خود کو کہ میں مسلمان ہوں، ورنہ اس سے پہلے مسلمان کا لفظ ملتا ہے اننی من المسلمین۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں نے اتنی وضاحت کی۔ اب یہ چیلنج کس کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے تھا کہ مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، مسلمان تھے ہی نہیں اس دور میں، یا کافر تھے یا اہل کتاب تھے یا آسمانی کتابوں کے ماننے والے تھے، معلوم دیا یہود تھے، نصارہ تھے اور بہت سارے افراد تھے، کچھ صحیفوں کے ماننے والے تھے، کچھ آسمانی کتابوں کے ماننے والے تھے، کچھ پیشین نبیوں کے پیروکار تھے۔ ان کے سامنے چیلنج کیا تھا؟ ان کے سامنے چیلنج یہ تھا کہ آخری زمانے میں ایک ایسا پیغمبر آئے گا، اس کے صفات بیان کر دیے گئے، اگر وہ پیغمبر کسی مدرسے میں پڑھا لکھا ہوتا، آپ غور کیجئے گا، دیکھیے میں تھوڑی سی چینج کروں اور آپ کو آگے تک لے جانا چاہتا ہوں، اگر وہ پیغمبر کسی مدرسے میں پڑھا لکھا ہوتا، کسی جگہ پر اس کا ایڈمیشن ہوا ہوتا اور وہ کہتا کہ صاحب میں ایک نبی ہوں، تو آپ جانتے کیا ہوتا؟ وہ مدرسے والے فوراً اس کا بائیکاٹ کر دیتے، اس کو سسپینڈ کر دیتے، اس کو نکال دیتے، اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک یہ مجنون اور دیوانے کی ایک لیبل لگا دیتے کہ صاحب ان کا استاد تو یہ ہے، جب استاد اتنا نہیں جانتا تو شاگرد کہاں جانے گا۔ غور کر رہے ہیں؟ ان کے استاد یہ ہیں، یہ اس مدرسے کے پڑھے لکھے ہیں اور ان جگہ پر تعلیم یافتہ ہیں، تو اب چیلنج کس کے لیے تھا؟ مسلمانوں کے لیے نہیں، جو یہود اور نصارہ تھے اور دوسرے ادیان کے پیروکار تھے ان کے لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہے۔
چونکہ پیغمبر جو آیا تھا اس نے صرف قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے کہ صاحب خالی قرآن کی تلاوت کی ہو، دیگر آسمان الہی کی جو کتابیں تھیں اس کی بھی تلاوت کی، اور اس کے بعد تصدیق بھی کی کہ تم نے اہل زبان والوں سے بہتر پڑھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب تم جسے ان پڑھ سمجھ رہے ہو وہ صرف تمہاری زبان کا مالک نہیں ہے بلکہ دوسری بھی زبانوں کا مالک ہے، اور وہ تائید کر رہا ہے، مجمع عام میں کھلا چیلنج کر رہا ہے تاکہ تم جا کر کے سوچو۔ تو اب یہ نہ سمجھنا کہ خالی پیغمبر مسلمانوں کے لیے آیا تھا، پیغمبر جہانی بن کر کے آیا تھا، پیغمبر یونیورسل بن کر کے آیا تھا، پیغمبر پوری دنیا کے لیے بن کر کے آیا تھا۔ اب تم خالی اس کو اپنے قبیلے میں سمیٹنا چاہو تو تم تو جاہل رہ سکتے ہو، لیکن پیغمبر کو تم سمیٹ نہیں سکتے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ چیزیں ایک لمحہ فکریہ۔ اب آ جائیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہی کہتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ ہم نے امیین میں سے ایک کو پیغمبر بنایا، تاکہ تم یہ نہ سوچنا کہ یہ باہر والا آ گیا ہے، کیونکہ باہر والا جب کہیں کا آ جاتا ہے اور کوئی کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو جو اندر والے ہوتے ہیں ان کو تکلیف سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک سلوات تو پڑھیے۔ تو یہ جو پیغمبر ایک جہانی بن کر کے آیا تھا، کہا تمہیں میں سے ہے، کہیں باہر سے نہیں ہے۔ اب اگر تم اس کے برابر ہو تو بتاؤ۔ تو لوگوں نے اس کے اوپر مجنون اور دیوانگی کی مہر تو لگا دی تھی، لیکن کیا کریں، اس کی دیوانگی میں جو اس کی تلاوت کرنے کی تاثیر تھی یہ کافر بھی اپنے کو نہیں روک پائے۔ تاریخ ہے کہ صاحب جب یہ پیغمبر بیٹھتے تھے تلاوت کرنے کے لیے تو ہر کوئی کانوں میں روئی لگا کر کے آتا تھا اور آ کر کے سویرے سے سنتا تھا، اتنا بہو ہو جاتا تھا، جب صبح اجالا پھیل جاتا تھا تو سب اچھا تم بھی ہو، تم بھی ہو، تم بھی ہو، تم بھی ہو۔ اب جب سب کی نظریں ٹکراتی تھیں تو کہتے جا کر کے بتانا نہیں ورنہ مارے جائیں گے۔ کیوں؟ اب جب کہتے ہیں بھائی تم کیوں آئے، کہا کیا بتائیں، یہ جو تلاوت کرتا ہے اس کی آواز بھی اتنا سحر ہے، اتنا کھچاؤ ہے، اس کے آوازوں میں اتنی زیادہ لطافت پائی جا رہی ہے کہ ہم اس آواز کو سن کر کے کھنچتے چلے آتے ہیں، یعنی ہمارا کھنچ کر کے آنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ پیغمبر تمہارے جیسا ہے، اب تم ذرا سا تلاوت کرو اور سب اپنے گھروں سے کھنچتے ہوئے چلے جائیں۔ بھائی ایک عقیدت میں آ کر کے بیٹھ جانا الگ بات ہے، ایک تلاوت قرآن سننے کے لیے ہم ایک محفل میں بیٹھ گئے الگ بات ہے، لیکن آواز سن کر کے کھنچتے ہوئے اپنے گھر کو میں نرم نازک بستر کو چھوڑ کر کے جا کر کے اس آواز کو خالی گوش کریں، سنیں اور اس کی لطافت کو محسوس کریں، تو یہ سحر بیانی اور سحری تلاوت کسی اور کا کمال نہیں تھا، یہ پیغمبر کا کمال تھا، کیونکہ جس زبان میں یعنی قرآن نازل ہوا ہے اسی زبان کے وہ ماہر تھے، وہ سمجھ رہے تھے یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ سمجھ رہے تھے یہ کیا بتا رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت آسانی سے کہہ دیا ما ھذا کلام البشر، یعنی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اب جب تم نے کہہ دیا یہ کلام کسی کا نہیں ہے تو اب ذرا سا اتنا بھی تو یہ اندازہ لگا لو کہ جب تمہارے درمیان رہنے والے انسان کی باتیں تمہاری اپنی باتیں نہیں ہو پائیں اور تم ہی گواہی دے رہے ہو۔ اب جب تم گواہی دے رہے ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ پیغمبر کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر اب کیا کرنا چاہیے؟ عمل کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جب برابری نہیں کر سکتے، نہ علمی اعتبار سے، نہ معارف کے اعتبار سے، نہ عقیدے کے اعتبار سے، نہ عمل کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے نہیں، اپنے سے برتر سمجھا اور اس کے بعد کہا صاحب ان کا کلام جو ہے یہ ایک انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد اگر قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنکم فانتہوا، یعنی جو چیز تمہیں رسول دیں اسے تم لے لو اور جس سے تمہیں روکے اس سے تم رک جاؤ۔ اس کا مطلب جب پیغمبر تم سے بہتر ہو گیا، کلام کرنے والا تمہارا کلام نہیں کسی اور کا کلام ہے، تو اب جو یہ دے گا تو یہ اپنی چیز نہیں دے گا،
یہ جو چیز لایا ہے وہ دے گا۔ اب یہاں پر تمہیں مین اور میخ کرنے کی ضرورت ہے کہ صاحب یہ کیوں، یہ کیسے، وہ کیسے، یہ نہیں، ایسے نہیں، ویسے نہیں، کیا آپ کو یہ اختیار ہے کہنے کا؟ نہیں، اختیار نہیں ہے کہنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیغمبر کی خاصیت یہی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی یہ تلاوت کرتا ہے، تم بھی تلاوت کرو۔ کبھی آپ دیکھیے اللہ نے یعنی مخلوقات میں جناتوں کو، انسانوں کو اور دیگر مخلوقات کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ اور پیدا کرنے کے بعد آج جیسے ہم انسان ایک گھر میں رہتے ہیں، ہمارے گھر میں پتہ نہیں کتنے غیر انسان کے علاوہ بھی مخلوقات رہتی ہیں۔ اب صاحب آپ پریشان ہو گئے، صاحب میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، صحیح ہے، میرے گھر میں دشواریاں ہیں، اب آ جاؤ، پیغمبر آیا تھا تلاوت کرنے کے لیے، تم بھی اسی تلاوت کو کرو۔ کہا کیوں؟ کہا جب یہ تلاوت کرتا ہے تو جو دوسری اشیاء ہوتی ہیں وہ اس جگہ کو مکان چھوڑ دیتی ہیں، تو جہاں پر شیاطین پائے جاتے ہوں، چاہے وہ جنہ میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں یا علاقے دوسری مخلوقات میں سے ہوں، کسی میں سے ہوں۔ کہا صاحب آپ کو پریشانی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کوئی بات نہیں، آپ سورہ بقرہ اٹھائیے اور 1 گھنٹے کے اندر آپ اس کی تلاوت فرما جائیے، اتنی آواز آپ کی رہے کہ آپ کے مکان کی چہار دیواری میں سنائی دے۔ کہا بھائی نہیں پڑھ سکتے؟ کہا تلاوت تو کر سکتے ہو، سنا تو سکتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اب تاثیر سمجھتے ہو؟ جتنی دور تک سورہ بقرہ کی آواز جائے گی وہاں سے شیاطین بھاگ جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبر آیا تھا کس چیز کے لیے؟ تلاوت کرنے کے لیے۔ وہ مسلمان کیسا ہے جو چند آیتوں کی تلاوت بھی نہ کر پائے؟ کیونکہ پیغمبر کا سب سے پہلا مقصد جو تھا وہ کیا تھا؟ تلاوت قرآن۔ ان کی خاصیت یہ تھی۔ اب اگر کوئی اپنے کو مسلمان کہے اور تلاوت قرآن سے نہ آشنا ہو، سیکھے، تلاوت قرآن سنے، تلاوت قرآن کرے۔ اور ہمارے یہاں رمضان میں تو بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ کہا بھائی قرآن ہم پڑھنا نہیں جاتے لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ انگلی پھیر کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جاتے ہیں، صحیح ہے؟ ارے ہاں تو بولیے گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یعنی جو عربی پڑھے نہیں ہے لیکن قرآن کی تلاوت سے، اس کے فیوز سے، اس کے برکات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت ہے، ہم اس کے اوپر تلاوت کرتے جاتے ہیں، کم سے کم تلاوت کا ثواب، دیکھنے کا ثواب، انگلی پھیرنے کا ثواب اللہ دے رہا ہے، دے رہا ہے۔ آپ اس کو بچائیے۔ اب جب پیغمبر آیا تلاوت قرآن کرنے کے لیے، اس نے بتایا کہ ہم شر سے، اشرار سے، آصبات سے، مصیبات سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس نے بتایا تلاوت قرآن کرو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اگر تم اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہو، اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہو، اپنے وجود کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہو، اپنی روح کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہو، تو تم تزکیہ الہی کو کیا کرو؟ اپناؤ۔ تم اپنا تزکیہ کرو، غذا کو پاک کر لو۔ آج ہمارے یہاں کسی نے بہت اچھا ایک میسج سینڈ کیا، میں یہاں سے بیان کر دیتا ہوں۔ انسان سوچتا ہے کہ صاحب خالی نجس جانور کا گوشت ہی نجس ہے، صحیح ہے، حلال نہیں ہے، لیکن اگر رشوت کی کمائی سے خریدا ہوا گوشت بھی کیا ہو جائے گا؟ حلال بھی کنورٹ ہو جائے گا۔ کتنے اچھے ہیں، ہے نا؟ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ کہا بس اتنا ہی فرق ہے کہ تزکیہ اگر کر لیا تو تمہاری روح اور تمہارا جسم طاہر، اور اگر نہیں کر پائے تو تمہارا جسم اور تمہاری روح ہمیشہ کے لیے کیا رہے گی؟
غیر مطہر میں چلی جائیں گے. اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے تزکیہ نفس کرو. وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرو. تزکیہ کرنے کے لیے بس پہلا خطبہ تمام کر رہا ہوں یہیں پر. 2 باتیں نتیجے کے طور پر. پیغمبر لایا تھا دین، بہترین دین. موضوع تھا بہترین دین کیا ہے، تو نتیجہ دے رہا ہوں کہ جو پیغمبر جو سب سے افضل ہے، سب سے بالا تر ہے، سید الانبیاء ہے، اس کا بتایا ہوا، اس کی بتائی ہوئی باتیں، اس کا پہنچایا ہوا دین سب سے افضل ہے. ماننے والا دوسری قوموں سے افضل ہے، کیونکہ افضل کا ماننے والا ہے. بس فرق اتنا یہ ہے کہ جیسا جیسا پیغمبر کہتے گئے ہیں ویسا ویسا تم کرتے چلے جاؤ. اس لیے کہ ویسا ویسا تم کرتے چلے جاؤ گے، تمہارا نفس بھی پاک ہو جائے گا، تمہاری روح بھی پاک ہو جائے گی، تمہارا وجود بھی پاک ہو جائے گا. جس طریقے سے تمہارا دین پاک ہوگا ویسے تمہاری روح بھی پاک ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام: کمال المؤمن فی ثلاثۃ خصال: الفقہ فی دین، والصبر علی النائبہ، والتقدیر فی المعیشہ. صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ بہترین زندگی. حضور والا، ہم نے پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں عرض کی اس حوالے سے کہ بہترین زندگی کیا ہے. مثلا ہم نے عیادت کے طریقے کو، اس کی فضیلت کو، کہ ہمیں کیسے جانا ہے، کس طریقے سے جانا ہے، کس کے لیے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، چونکہ یہ زندگی کا ایک طریقہ ہے اور سلیقہ ہے. اور ہم نے بارہا کہا کہ اگر کسی انسان کی زندگی کا ایک اندازہ لگانا ہے کہ یہ اپنی لائف میں کتنا سسٹمیٹک وے میں زندگی بسر کر رہا ہے، تو صرف اس کے جوتا یا چپل اتارنے کے طریقے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اپنی لائف میں کتنا سسٹم میں ہے. بقیہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بارہا ہم نے اس چیز کو کہا کہ آپ اپنے طریقے کو اور سلیقے کو جو جوتا اتارنے کا ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیے جائیں گے کہ آپ اپنی لائف میں کتنے سکسیز ہیں اور کتنے سکسیز نہیں ہے. بتانے کی ضرورت نہیں، الجھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اسلام ہر قدم پر ہمیں بہترین کی تعلیم دیتا جا رہا ہے. بہترین زندگی کیا ہے؟ بھئی ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم سماج میں رہ رہے ہیں، ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، تو کیا خالی ہم اپنے لیے جی لیں ہم کامیاب ہیں؟ کہا نہیں، حق ہے تمہارا. بہت سارے افراد مفہوم کو غلط نکال لیتے ہیں. حق یہ ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی ہے ولو مسلمان نہ ہو، کہا اتنا ہی حق مرتب ہوتا ہے جتنا ایک مسلمان کے ہونے سے مرتب ہوگا. یعنی جو حق ہے اس کو تمہیں ادا کرنا پڑے گا. دینداری الگ چیز ہے اور انسانیت الگ چیز ہے، اور مذہب اسلام انسانیت کی ہی دعوت دیتا ہے. یعنی کوئی بھی ہو، اگر آپ کا پڑوسی ہے تو پڑوس والا پہلے آئے گا، دوست کو آنے میں ٹائم لگے گا. اس لیے کہا گیا
کہ جب بھی تم اپنا مکان لو تو مکان لینے سے پہلے، زمین خریدنے سے پہلے وہاں کے پڑوسی کے بارے میں خبر کر لو. سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ دقتیں نہ ہوں. یہ اسلام کہتا ہے. ہمیں بہترین زندگی گزارنی ہے. ہم نے زمین لے لی، ہم نے مکان لے لیا، ہم نے رہنا شروع کر دیا. کیا اب ہم اپنے کو چہار دیواری میں مقید کر لیں صرف یہ سوچ کر کہ صاحب میں مسلمان ہوں، فلاں یہ ہیں، وہ ہیں، یہ اس مسلک کے ہیں، وہ اس مسلک کے ہیں؟ کہا نہیں، اسلام مسلکوں سے بالا تر ہے. ہماری زندگی بہت بلندیوں کو طے کرنے والی ہے. ہماری زندگی بہت اونچائیوں پر جانے والی ہے. آپ جانتے ہیں، کہا اگر تم راستے سے کسی کا کنکڑ بھی ہٹا دو، کہ صاحب مولانا علمدار جا رہے تھے، گاڑی ایک مطلب پھسلی، ایک مثال دیتا ہوں، سلیپ ہوئی. کہا کیوں؟ کہا کنکڑ پڑ گیا تھا، ہم تو پار ہو کے نکل گئے، ہمارے پیچھے کوئی اور آ رہا تھا. اس نے دیکھا کیونکہ مولانا صاحب کی گاڑی پھسل گئی، ابھی ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بھی پھسل سکتا ہے. اس نے اس کنکڑ کو ہٹا دیا، کنارے پیر سے مار کر کے کنارے کر دیا تاکہ راستے میں نہ رہے. اب آپ ذرا سا بتائیے اس کا اجر کیا ہے؟ اس نے کوئی نیکی کی یا نہیں کی؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اتنے افراد وہاں تک جتنے ہمیں دکھ رہے ہیں، کتنے اتنے نظریوں پر عمل کرتے ہیں؟ سمجھتے تو سب ہیں، عمل کرنے کی بات ہے، کتنے عمل کرتے ہیں؟ کہا یہی فرق ہے، سمجھنا اور خالی ٹھیک ہاں بھائی آپ کی بات اوکے. اب یہ لفظ اوکے بہت خراب ہے. ایک سال بات پڑھیے سب مل کر، کیونکہ یہ اوکے والا جو ہوتا ہے نا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. اوکے والا کبھی کام نہیں کرتا، وہ خالی اس کا کام یہ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن جو فیلڈ میں اترے، جو اترا ہوا ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہر اچھے برے کا خیال کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. اب آپ سمجھیے کہ وہ شخص جس نے یعنی گاڑی پھسلتے ہوئے مولانا صاحب کی دیکھا، کنکڑ کو ہٹا دیا، اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اگر یہ چاہے تو جنت کا سودا کر لے. اور ہم جنت کہاں تلاش رہے ہیں؟ مسجدوں میں. کہاں تلاش رہے ہیں؟ محفلوں میں، مجلسوں میں، دین میں. جنت کو تلاش رہے ہیں، جبکہ دین پہلے مقدمات چاہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مقدمات کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ جیسے آپ جمعہ پڑھنے تشریف لے کر کے آئے ہیں، آپ غسل جمعہ نہ کریے بلکہ جمعے کے دن نہ نہائیے، اور جمعے کے دن نماز پڑھنے آ رہے ہیں، نیا کپڑا پہن کر کے آپ چلے آئیے. نیا کپڑا درزی کے یہاں سے اٹھائیے اور پہنیے اور چلیے. کہا کیوں؟ کہا صاحب جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. ایمانداری سے بتائیے، اس کے بعد آپ جائیے اتاریے. اب جب اتاریں گے تو کپڑے کو الٹا کر کے دیکھیے کتنے دھبے ہیں، کتنے دھبے ہیں. کہا بس ایسے ہی تمہارا دین مقدمات چاہتا ہے. جب تم مقدمات کو پورا کرو گے تو جو تمہارا دین کا لیول ہے یہ بہت صاف ستھرا چلا جائے گا. کیونکہ خالی نئے کپڑے پہن لینے سے تم صاف ستھرے نہیں ہو جاؤ گے. جب تک کہ تمہارے جسم کی صفائی نہ ہو، تمہارے دوش کے اوپر، تمہارے وجود کے اوپر، تمہارے جسموں کے اوپر پانی کی طہارت نہ ہو، صفائی نہ ہو، اب جب تم کپڑا پہنو گے تو یہ کپڑا 4 چاند لگائے گا. بس دین کی مثال ایسے ہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو تم انجام دیتے چلے جاؤ گے تو اب جب دینداری تمہارے ان چیزوں میں اتر آئے گی تو 4 چاند تمہارے دین میں لگ جائے گا، تمہاری دینداری میں لگ جائے گا. ایک سال بات پڑھیے سب مل کر. سمجھ رہے؟ بہترین دین کیونکہ جب تک آپ اندازہ نہیں لگائیں گے آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا.
کہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں، ہم کس دین کے اوپر چلنے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دینداری کا مسئلہ بہترین زندگی پر آ کر کے ڈپینڈ ہو جاتا ہے، ٹک جاتا ہے. اب اگر آپ کو بہترین زندگی گزارنی ہے، بہترین زندگی بتانی ہے، بہترین زندگی سنوارنی ہے، تو آپ کو اپنے اسٹینڈرڈ سے نیچے اترنا پڑے گا. اگر آپ اپنے اسٹینڈرڈ سے نیچے اتر کر کے اب جب ورک کریں گے، تب اللہ آپ کو زمین کی نیچائی سے، پستی سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندی پر رکھ دے گا جہاں پر تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر تم بلندی پر رہ کر کے خالی مزاج کے اعتبار سے بلند رہو تو اللہ تمہیں آسمان سے لے کر کے زمین پر ایسے پٹکے گا کہ جیسے اردو میں کہا جاتا ہے منہ کے بل گرا دینا. تو منہ کے بل جب گرتا ہے تو یہ جو اسکرین ہوتی ہے یہ بچتی نہیں ہے، بالکل ویسے جیسے موبائل گرے اور اسکرین ایک سلپات پڑی ہے. سمجھ رہے؟ دین کو بچائیے تاکہ بہترین زندگی آپ جیے. اور بہترین زندگی جینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آخری بات بس 2 منٹ اور لوں گا، 2-2.5 منٹ، کہ ایک خوش اخلاقی اور خوش اسلوبی، یعنی آپ کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اور سلیقہ یہ منظم ہونا چاہیے. کبھی آپ دیکھیے ہم بہت تیزی سے آتے ہیں، اگر وہاں سے کوئی صاحب تیزی سے یہاں تک آئیں میرا تک، تو تیزی میں آنا کمال نہیں ہے کہ آپ کسی کو روندتے ہوئے آئیے. کمال یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کوئی ٹکرائے نہیں اور آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں. بہترین زندگی یہی ہے. اور ہم لوگ جب کہیں مجلس میں یا ماتم میں یا کہیں جانا ہوتا ہے تو کتنوں کو لات مارتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اگر کسی سے کسی کا پیر ٹکرا گیا ہے، کسی کا جسم ٹکرا گیا ہے تو ایک مطلب پلٹ کر کے اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ بے عزت نہیں ہو رہے ہو، یہاں پر تمہارا بڑکپن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا پیر لگ گیا ہے، تم اس کے جسم کو مقدس سمجھ رہے ہو، بہتر سمجھ رہے ہو، عزت والا سمجھ رہے ہو. پیر چھو گیا سوری بول دو گے تو اس میں کچھ نہیں رہے گا، لیکن بہترین طریقہ تم اپنے مومن بھائی کو سکھا جاؤ گے کہ اگر تمہاری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو غلطی مان لینے میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور جو مان لے تو اسے حر بننے میں سے اتنی دیری نہیں ہے. ایک سلوات پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ بنت محمد وعلی نسل المصطفى والحسین شہید بکربلاء وعلی بن حسین محمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ محمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدع والطغیان وہادمی انتی شرک والنفاق. پروردگارہ ہماری اس خلیل سے عبادت قبول فرما لینا. پروردگارہ ہم لوگ اس مقصد میں اس مشن میں سے کامیابی عطا فرما لینا. پروردگارہ یہ جو کار خیر چل رہا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دینا. پروردگارہ جتنے بھی افراد اس میں شریک ہیں، جس طریقے سے بھی محنت سے، مشقت سے، مال مال سے، اپنی کوشش سے، فرض سے، پروردگارہ سب کو اجر عظیم عطا